الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اساتذہ جامعہ قاسمیہ عربیہ و طلباء عزیز، گجرات کی سرزمین پر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں اور ایک مختصر سی گفتگو آپ کے درمیان کرنی ہے. مدارس اسلامیہ کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ ان کا سلسلہ نسب صفہ نبوی سے اور مسجد نبوی کے مدرسے سے جڑتا ہے، اس لیے جب بھی کسی مدرسے میں جانا ہوتا ہے تو مدرسہ نبوی نگاہوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے 1400 سال ہم پیچھے چلے گئے. مکی دور، مدنی دور کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت ہمارے لیے مرجع ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے دور میں منتقل ہو جانا چاہیے اور کتاب و سنت کو اپنے دور میں منتقل کرنا چاہیے. بیک وقت دونوں کام کرنے. ہم کتاب و سنت کے دور میں اس لیے منتقل ہوں کہ ہم کتاب کو اس طرح سمجھیں جس طرح صاحب کتاب اور ان کے اصحاب نے سمجھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو جس طرح سمجھا اور صحابہ کرام کو جس طرح سمجھایا، ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے. اگر ہم اس طرح نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فہم کتاب میں کوتاہی ہو رہی. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کو اسی تناظر میں سمجھنا ضروری ہے جو ان کا اصل تناظر تھا. ان کے عہد میں، ان کی صورتحال میں، ان کے پس منظر میں، ان کے پیش منظر میں سمجھنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کو، اپنے وجود کو منتقل کریں اس دور کی طرف کہ جو عیسوی سالوں سے شمار ہو رہا تھا. 570-71 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تھی اور 13 سال پھر مکہ مکرمہ میں آپ کا رہنا ہوا تھا اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہنا ہوا تھا. 23 سال نبوت اور رسالت کے گزرے تھے اور یہی وہ مدت ہے جو قرآن پاک کے نزول کی مدت ہے. تو ہم جب 7ویں صدی میں اپنے کو منتقل کریں گے، 7ویں صدی عیسوی میں، تو ہمیں ایک طرف پوری دنیا پر نگاہ ڈالنی ہوگی کہ دنیا کا منظرنامہ کیا ہے، ہندوستان کے حالات کیا ہیں، مصر کے حالات کیا ہیں، عراق اور شام کے کیا اور یمن کے کیا، اور رومن امپائر کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور پرشین امپائر کے حالات کیسے ہیں، کتنے علاقے ہیں جو اس کی گرفت میں اور کتنے علاقے ان کی گرفت میں ہیں اور وہاں کس طرح کے حالات ہیں. ہمیں اچھی طرح سے جاہلیت کو سمجھنا پڑے گا. شرک سے واقفیت ضروری ہے، کفر سے واقفیت ضروری ہے. جو شخص صرف ایمان سے واقف ہوتا ہے، اسلام سے واقف ہوتا ہے، کفر سے اور شرک سے واقف نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام کی ایک ایک کڑی توڑ نہ دے. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں ایمان کا تعارف کرایا گیا ہے وہاں شرک کا تعارف بھی کرایا گیا ہے، کفر کا تعارف بھی کرایا گیا ہے. تذکرہ ایمان والوں کا ہے تو کفر والوں کا بھی ہے، توحید والوں کا ہے تو شرک والوں کا بھی ہے، جنت والوں کا ہے تو دوزخ والوں کا بھی ہے، اصحاب خیر کا ہے تو اصحاب شر کا بھی ہے. قرآن پاک نے منفی اور مثبت دونوں تذکرے کیے ہیں. آدم علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے وہاں ابلیس کا بھی تذکرہ ہے، ابلیس کی ذریت کا بھی تذکرہ اور آدم کی ذریت کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کو اچھی طرح سمجھا جائے جن کے درمیان ضدین کی نسبت ہے. کہتے ہیں کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ،
جب تک ضد نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی. دن کو سمجھنے کے لیے رات ضروری ہے اور رات کو سمجھنے کے لیے دن ضروری ہے. روشنی کو سمجھنے کے لیے تاریکی ضروری ہے. تاریکی کو سمجھنے کے لیے روشنی ضروری ہے. آسمان کے سمجھنے کے لیے زمین ضروری ہے. اور پستی کو سمجھنے کے لیے بلندی ضروری ہے. یہ تقابل ضروری ہوتا ہے. اور اس تقابل کو جب سمجھا جاتا ہے تب انسان صحیح حقائق کا ادراک کرتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دور جاہلیت کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ پتہ چلے کہ اسلام کے آنے سے کیا تبدیلی ہوئی. اگر دور جاہلیت سمجھا ہوا نہیں ہے تو اسلام نے کن چیزوں کو ختم کیا، کن چیزوں کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکا، کن چیزوں کو پلٹا، یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور بہت ممکن ہے کہ ہم اسلام کا نام لیتے رہیں اور جاہلیت کی بساط پھیلاتے رہیں اور اسی کی چادر اوڑھے رہیں اور اسی کے ماحول میں زندگی گزارتے رہیں، سانسیں لیتے رہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ آج یہی ہو رہا ہے. آج دنیا دوبارہ جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہی ہے. مسلمان جاہلیت کے تابع ہیں. مسلمانوں پر جو نظام حکمرانی کر رہا ہے جاہلیت کا ہے. مسلمانوں کے جو سربراہ بنے ہوئے ہیں مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ملحد ہیں. مسلمانوں کے خلاف جو نظام نافذ العمل ہے ابلیسی ہے، شیطانی ہے، ملحدانہ ہے. مسلمان جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وبائی ہے، بیماری سے بھری ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، فضا کو سازگار بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے، مان لیا ہے. زہر کو تریاق سمجھ لیا ہے، شر کو خیر سمجھ لیا ہے، حالت اضطرار کو حالت اختیار سمجھ لیا ہے. زندگی اب وہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے ساتھ گزاریں. جیسے اگر کوئی شخص اس طرح کا ہو کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہو، پیر کٹ گیا ہو، تو وہ جانتا ہے کہ اب ہاتھ جڑے گا نہیں. ہاتھ مصنوعی لگایا جا سکتا ہے، پیر مصنوعی لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہاتھ کٹ چکا، جو پیر کٹ چکا، وہ جڑے گا نہیں. تو وہ صبر کر لیتا ہے کہ اب اسی طرح زندگی گزارنی ہے. مسلمانوں کی بھی حالت ایسے ہی آج ہو گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، مضطرانہ مجبورانہ زندگی اسی طرح گزارنی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اگر واقع کے مطابق ہوتی کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے ہیں، تو کیا کریں، مجبوری کی زندگی گزارنی ہے. لہذا ایک حالت ہے جو اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہے، ہم راضی برضا ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہمیں اس پر قناعت کر لینی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ حالات کیسے ہی کچھ کیوں نہ ہو، ان کا کام یہ ہے کہ وہ تحریک انقلاب کی چلاتے رہیں، وہ باطل سے پنجہ آزمائی کرتے رہیں، وہ جاہلیت سے لڑائی لڑتے رہیں، وہ کفر و شرک کے خلاف معرکہ برپا کرتے رہیں، وہ احقاق حق کا کام انجام دیتے رہیں، وہ حجت اللہ کی قائم کرتے رہیں، حق کو برملا پیش کرتے رہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کا عہد اللہ نے ان سے لیا ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے علماء کو، طلباء کو، کہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، وجود کے برقرار رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھی رہے، کفر بھی رہے، وہ بھی رہے، شرک بھی رہے، وہ بھی رہے اور باطل بھی رہے. اسلام اس کے لیے نہیں آیا ہے. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام باطل اور نظام جاہلی کے خلاف جب کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے توحیدی نظام پیش کرنا شروع فرمایا تو مکے والے اتھل پھتل کے شکار ہو گئے. ایک معرکہ سا برپا ہو گیا، تنقید کی بوچھار ہونے لگی، گالیاں پڑنے لگیں، پتھر پھینکے جانے لگے، پورا ماحول گرما گرم ہو گیا. اور اس مخالفانہ ماحول کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آئیے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، آئیے کمپرومائز کر لیں، آئیے یکجہتی کو اختیار کر لیں.
نبی اٹیک کر رہے تھے اور وہ نبی پر مادی طور پر اٹیک کر رہے تھے اور پھر وہی اپنی طرف سے پیشکش کر رہے تھے کہ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک ایسے کمپرومائز کی شکل اختیار کر لیں جس میں آپ کے اللہ کی بات بھی ہوتی رہے اور ہمارے بھگوان دیوتاؤں دیویوں کی بات بھی چلے. سب جانتے ہیں جو سیرت پڑھنے والے ہیں کہ یہ مطالبہ ان کی طرف سے کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ کہیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کتنی طاقت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، قوت کے ساتھ بات کہی گئی. بالکل فیصلہ کن، نو کمپرومائز، کوئی بات نہیں ہوگی ہمارے اور تمہارے درمیان. اس کا سوال ہی نہیں کہ ساجھیداری ہو، اس کا سوال ہی نہیں کہ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے. کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی بات نہیں ماننے کے لیے تیار، ان کی تابعداری اختیار کرنے کے لیے نہیں تیار. جن کو تم اپنا دیوتا مانتے ہو، دیوی مانتے ہو، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، تم بھی اس کے لیے تیار نہیں، ہم بھی اس کے لیے تیار نہیں. تمہیں تمہارا دین مبارک، ہم اپنے دین کے نظام پر قائم رہیں. صفائی سے بات کہہ دی گئی. یہ اس وقت بات کہی جا رہی جبکہ مسلمان بہت کمزور اقلیت میں تھے اور کافر بھرپور اکثریت میں تھے. ادھر چند افراد، ادھر لاکھوں افراد، اور ادھر طاقت ان کے ہاتھ میں، اقتدار ان کے ہاتھ میں، پیسہ ان کے ہاتھ میں، میڈیا ان کے ہاتھ میں، شہر کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں، پورے ملک کی مرکزیت ان کے ہاتھ میں، کعبہ ان کے ہاتھ میں، کلید کعبہ ان کے ہاتھ میں. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ چلیں بھائی ان سے معاہدہ کر لیں، کعبہ ہمارے لیے کھلنے لگے گا، بے تکلف طواف کریں گے، نماز ہم اپنی پڑھ لیں گے جہاں چاہیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا کیونکہ ٹکراؤ کا نظام ختم ہو جائے گا. اور جب ٹکراؤ ختم ہو جائے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، کوئی پھر اوجھڑی نہیں لا کے ڈالے گا، کوئی کنکر نہیں پھینکے گا، کوئی گالی نہیں بکے گا، ماحول بہت ہی پرامن ہو جائے گا. کیوں نہ قبول کر لیں ان کی تجویز. آج کے بڑے بڑے لال بجکڑ، بڑے بڑے حکیم اور دانا اور بینا اور علماء اور صوفیاء اور بڑے بڑے دانشور یہی مشورہ دیتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں کہ 25 کروڑ کی اقلیت کو ایک بکھری ہوئی جھوٹی فراڈی اکثریت کے ساتھ ساجھیداری کر لینا چاہیے، ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار کر لینا چاہیے، یہ سمجھایا جاتا ہے. جبکہ یہ حقیقت یاد رہنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کہ اس ملک کی سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے. اس ملک میں مسلمان اکثریت میں ہے، اقلیت میں نہیں. مسلمانوں کو اقلیت میں کہنے کا عمل میڈیائی دجالی فتنہ ہے، ایک فراڈ ہے، اس لیے کہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں. اس ملک میں جو لوگ دلت ہیں وہ ہندو نہیں ہیں. اور ابھی تو ہمارے ہاں مایاوتی جو سابق وزیر اعلیٰ تھی یو پی کی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار ہیں، انہوں نے باقاعدہ برملا میڈیا میں اعلان کیا ہے کہ دلت ہندو نہیں ہیں. اور دلت کے طبقات کے لوگ اس ملک میں 80% ہیں، 5%، 7% برہمن ہیں اور کچھ اور ذاتیں ہیں، مل کر وہ 15% تک ہوتی ہوں گی. تو مشکل سے 15% ہیں جو بات ہندوؤں کی کرتے ہیں. ان میں بھی بہت سے بٹوارے ہیں، سیکشن ہیں، اور ایسے خطرناک سیکشن ہیں کہ ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، ان کی رسمیں الگ ہیں، ان کے پرسن اللہ الگ ہیں، ان کی دیویاں الگ ہیں، ان کے دیوتا الگ ہیں، تو وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ سب سے بڑی اکثریت جو متحدہ ہے، جس میں فریکشن پیدا کیے جاتے ہیں برادری کے نام پر کہ یہ فلاں برادری کے اور یہ فلاں برادری کے، جو لعنتیں وہاں تھی کہ کوئی برہمن، کوئی کھتری، کوئی ویش، کوئی شودر،
یہ تقسیم جو ان کے یہاں تھی، یہ ہمارے یہاں کی یہ سید ہیں، یہ خان ہیں، یہ تیلی ہیں، یہ جلائے ہیں، یہ جھوجے ہیں، یہ ڈھونڈے ہیں، کیا کیا نام ہیں، برادریوں کے ناموں سے تقسیم کر دیا گیا۔ اور آپ کے یہاں سنا ہے کہ علاقوں کی تقسیم ہے، یہ صورتی ہیں، یہ بھروچی ہیں، یہ جنوبی، یہ شمالی، یہ شرقی، یہ غربی۔ یہ فتنے ہیں شیطانی، یہ شیطانی فتنے ہیں، اور باطل ان فتنوں کا استعمال کر کے مسلمانوں کو تتر بتر کرنے پر تلا رہتا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو سب سے بڑے باطل پرست انگریزوں نے استعمال کیا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، اور تفریق کی تھی مسلمانوں میں۔ اس وقت انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنایا تو قادیانیت وجود میں آ گئی، ایران میں بہائیت کو اپنایا تو ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا، پھر ہمارے درمیان سے ایک بڑے فقیہ اور بڑے دانشور جناب احمد رضا خان صاحب کو اپنایا تو بریلویت وجود میں آ گئی، اور اس کے نتیجے میں ملک میں فرقوں میں لوگ بٹ گئے، مسلکوں میں بٹ گئے۔ پھر پیچھے سے انگریزوں کی پالیسی سعودی عرب سے استعمال کی گئی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، تو کوئی سلفی بن گیا، کوئی غیر مقلد بن گیا، اور یہ فتنے شروع کیے گئے کہ حنفی غلط، اور پھر بات آگے بڑھی، عقیدوں تک پہنچی کہ اشعری غلط اور ماتریدی غلط، اور وہ غلط تو غزالی غلط اور باقلانی غلط، اور جناب والا بڑے بڑے علماء اور مفکرین و متکلمین غلط، ان کے عقائد غلط، عقیدہ وہ صحیح ہے جو سلفی ہے، اور سلفی کہاں سے آیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کچھ افکار ہیں بکھرے ہوئے جن کو مجتمع کر کے امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح سے عالم عربی سے بھی فتنہ اٹھا تتر بتر کرنے کا، اور عالم عجمی میں بھی فتنہ اٹھایا گیا تتر بتر کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں سبھی شیطانی فتنے ہیں۔ اسلام میں اس طرح کی تفریق کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا فضل لعربی على عجمی ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى۔ تو پوری انسانیت کے درمیان آپ نے اونچ نیچ چھوت چھات بھید بھاؤ ختم کر دیا، اور یہ بات فرما دی کہ سارے انسان ایک کنبے کے ہیں، ان کے باپ ایک، ان اباکم واحد، آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا جب پوری انسانیت کا یہ حال ہے تو مسلمانوں کے لیے تو کسی طرح اس کا جواز ہی نہیں ہے کہ وہ خاندانوں میں اور برادریوں میں بٹیں، اور ان کے درمیان تفریق اس طرح کی بنیادوں پر ہو جو بنیادیں اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اس نے تو فرمایا وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہیں فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہیں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تو شدت کے ساتھ روکا گیا تفرق سے، تشتت سے، اور یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا یہ تفرق ہوا اور اس کے نتیجے میں تنازع پیدا ہوئے تو تمہیں ذلیل ہونا ہے، شکست کھانا ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں مسل کے رکھ دیا جائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا کہ جھگڑنا نہیں، اگر تم نے جھگڑا کیا آپس میں مسلک کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، تو پھر تم ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، پسپا ہو جاؤ گے۔ صاف اعلان کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ وحدت اصل ہے۔ تو بہرحال یہ امت جو ہے ہندوستان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، یہ اپنی وحدت کے ساتھ نظریاتی طور پر قائم ہے۔ عمل میں جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے 25 سے 30 کروڑ مسلمان ایک وحدت میں پروئے ہوئے ہیں، اس لیے سب سے بڑی اکثریت اس ملک میں مسلمانوں کی ہے۔ باقی جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ اس سے کم ہیں، اور پھر وہ ہندو نہیں ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ اس ملک میں ہندوؤں کی اکثریت نہیں ہے۔ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان حقائق کو یاد رکھنا چاہیے اور میڈیا کا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایک سے ایک شاطر
ایک سے ایک شاطر دجالی لوگ ہیں جو میڈیا پر حاوی ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں ذہن سازی کرتے ہیں، اور آپ لوگ میڈیا سے دور کنارہ کش پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لینے والے ملا اور مولوی ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ باطل سے لڑیں، آپ نے پہلے ہی سے سوچ رکھا ہے کہ ہاتھ کٹ چکا ہے، مصنوعی بنانے کی گنجائش نہیں ہے تو بھائی کٹا ہوا ہاتھ ہی صحیح، پیر کٹ چکا ہے کٹا ہوا پیر ہی صحیح، زندگی اسی طرح گزار لیں گے۔ گویا یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سست مت پڑنا، بزدلی مت دکھاؤ، دنیا کے چکر میں مت پڑ جاؤ، موت سے مت گھبراؤ، رنج میں مت گھلو۔ تم ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند ہو، اگر ایمان والے ہو تو سربلند ہو، اور ایمان والے ہیں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور سربلند نہیں ہے تو نعوذ باللہ کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والے ہوں اور سربلند نہ ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، ہم ایمان والے نہیں۔ ہمارا ایمان سطحی ہے، ظاہری ہے، کاغذی ہے، نمائشی ہے، قومی ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقت جب ہوتی ہے تو اس کے سامنے مجاز نہیں چلتا۔ حقیقی شیر آ جائے بھگدڑ مچ جائے گی، ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا، لیکن کاغذ کا شیر ہو تو سب اسے دیکھتے رہیں گے، وہ ایک تماشا بنا رہے گا۔ تو بس اسی طرح سے ہمارا ایمان کاغذی ہے، نمائشی ہے، اس لیے کسی پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس لیے وجود عطا فرمایا ہے کہ یہ اپنی سربلندی اور بالادستی کے ساتھ اس دنیا میں رہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی، اسی لیے مکہ مکرمہ میں شدید ترین اور کمزور ترین اقلیت کے باوجود آپ جب لوگوں کو مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے کلمۃ تقولونہا تملکون بہا العرب والعجم۔ کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے جو ایک نظریے اور ایک فکر اور ایک عقیدے کا حامل ہے، تم اگر اسے مان لو، اس کا اظہار کرو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ عجیب بات تھی، جیسے خواب و خیال کی ہو۔ مکہ مکرمہ میں یہ کہنا ان مسلمانوں سے جو پٹ رہے ہیں، کہیں بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہیں عمار اور سمیہ اور یاسر کو ستایا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کلمے کو اگر قبول کر لو گے تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جس کا مطلب یہی تو ہوا کہ یہ کلمہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عرب و عجم کی بادشاہت مسلمانوں کے زیر قدم آ جائے، کیونکہ بعثت اسی لیے ہوئی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے نبی برحق کو دین برحق دے کر، ہدایت دے کر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تمام مذاہب اور ادیان پر اسلام کو، نبی اسلام کو، قرآن کو غالب کر دیا جائے، غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہی بات نبی کہہ رہے تھے اور یہی وعدہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اگر میری عبادت کرتے رہیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مندر نہیں جائیں گے، شرک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قبروں کی پوجا نہیں کریں گے، آستانوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ملکیت میں، خالقیت میں، اللہ کی شارعیت میں، حاکمیت میں، آمریت میں اور اللہ کی تمام صفات میں اور ذات میں کہیں پر بھی شرک نہ ہو۔
سجدے میں شرک نہ ہو، قربانی میں شرک نہ ہو، حکومت میں شرک نہ ہو. ہاں، اس لیے کہ صرف عبادت کے مراسم کے شرک کو شرک سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کی جہاں صفت یہ ہے کہ وہ معبود بھی ہے، وہ مسجود بھی ہے، وہیں صفت یہ بھی تو ہے کہ وہی حاکم ہے. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے. تو جو کسی اور کی مان رہا ہے مجازی ہے، ظاہر ہے، اس مجازی کو حقیقی سمجھ رہا ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک ہے. وہ اسے یہ مان کے چلنا چاہیے کہ جیسے میں جس دکان سے سودا لے رہا ہوں وہ دکان رزاق نہیں ہے، میرا گھر کا باورچی خانہ میرا رزاق نہیں ہے، دسترخوان پر جو کھانا لگا ہوا یہ میرا رزاق نہیں، رزاق اللہ ہے. جیسے ہم وہاں یہ مان رہے ہیں، ویسے اگر مجازی طور پر لوگ حکومت کر رہے ہیں تو یہ سب گڈے گڑیاں ہیں، ان کی کوئی ایسی حقیقت نہیں. تارے عنکبوت کی طرح ان کے محل اور قلعے ہیں. حکومت اللہ کی. ان الحکم الا للہ، یہ ماننا ضروری ہے. یہ نہیں مانیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اللہ کو غفار مانا، ستار مانا، رحمان مانا، رحیم مانا، حاکم بھی تو ہے وہ. تو اس حیثیت سے بھی تو ماننا ہوگا. قانون ساز بھی وہی ہے، قانون اسی کا چلنا ہے. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فرمایا کہ ہم نے دین کا ایک قانون تمہیں دے رکھا ہے، اس کی پیروی کرو اور دوسروں کے نظریات اور خیالات اور فلسفوں اور خواہشوں کی پیروی مت کرنا. وہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ یہ صاف بات کہہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب اس کی طرف سے یہ صاف بات ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس کو ماننا ہے اور اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اگر یہ بندے میری بات مانیں گے، میری اطاعت کریں گے، شرک نہیں کریں گے کسی پہلو سے، نہ نظام تعلیم میں، نہ نظام تربیت میں، نہ نظام معاشیات میں، نہ نظام سیاسیات میں، نہ نظام سماجیات میں، اور نہ نظام عبادات میں، نہ نظام عقائد میں، کسی بھی شعبہ حیات میں شرک نہیں کریں گے. یہ ہے لا یشرکون کا مطلب. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول کرے گا، اور جب ان کی عبادت قبول کی جائے گی تو پھر نصرت نازل ہوگی. پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقیدہ جو آپ نے تحاویہ میں یا عقائد نصفی میں یا عقیدہ سنیہ میں کتاب میں کورس میں پڑھ لیا اور دماغ کے حاشیے پر اس کو نوٹ کر لیا، وہ عقیدہ نہیں. عقیدہ اسلامی وہ ہے جس کے مقابل میں کفر ٹھہر نہ سکے، شرک باقی نہ رہ سکے، جاہلیت زندہ نہ رہ سکے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ وہ ہے جو ڈائنمک ہو. عقیدہ وہ ہے جو پھر مقابل کو برداشت نہ کرے، مقابل کو وہ نیست و نابود کرے، ختم کرے غلط نظریے کو. صحیح نظریے کا مطلب غلط نظریہ ختم. آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کمیونسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کیپیٹلسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور سیکولرسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور لبرل بھی ہیں. یہ دونوں باتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. ضدیں ہیں، دو ضدیں ہیں. جو کمیونسٹ ہے وہ مسلمان نہیں، جو لبرلسٹ ہے وہ مسلمان نہیں، جو سیکولرسٹ ہے وہ مسلمان نہیں، جو کیپیٹلسٹ ہے وہ مسلمان نہیں. مسلمان وہی ہے جو مسلمان ہے، مکمل طور پر اسلام کو اختیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوگے تب منظور کیا جائے گا. ادھورا اسلام اللہ میاں کیا نہیں چلتا. جیسے سکہ ادھورا ہو، نوٹ کٹا ہوا پھٹا ہوا ہو، ایسا کہ بینک میں بھی نہ چل سکے تو اسے رد کر دیا جائے گا. ایسے ہی کٹا پھٹا اسلام اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتا. بلکہ جو لوگ یہ کٹنگ کرتے ہیں اور پیسٹنگ کرتے ہیں ان کو تو اللہ میاں اتنی ڈانٹ پلاتا ہے کہ تمہارے تو جناب بلا تمہارا بھوسا نکال دیا جائے گا. جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان سے اللہ میاں یہ کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم
الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے تمہاری کہ ایک حصے کو مانتے ہو، اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مان لیتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، عمرہ کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہو، صدقہ دے دیتے ہو، اور تلاوت کرتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، صوفی بن جاتے ہو، تم یہ سب تو کام کرتے ہو، لیکن اسلام کے دیگر جو احکام ہیں معاملات سے متعلق اور معاشیات سے متعلق اور سماجیات سے متعلق اور عقائد سے متعلق اور نظام حکومت سے متعلق اور انتظامیہ سے متعلق اور غلبے سے متعلق، وہاں پر تمہاری کوئی شرکت نہیں ہوتی ہے، وہاں تم سوچتے بھی نہیں ہو، اس سلسلے میں تم کوئی قدم اٹھاتے بھی نہیں. فرمایا کہ اگر یہ تمہاری حرکتیں رہیں کہ ایک حصے پر قناعت کر کے بیٹھ گئے، گویا اس کو مانتے ہو، دوسرے کو نہیں مانتے ہو، تو دنیا میں تمہیں ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، اور آخرت میں سخت ترین سزا دوں گا. یہ اللہ نے فرمایا. اور یہی وہ صورتحال ہے کہ جب سے اسلامی نظام عالم اسلام میں نام نہاد عالم اسلام میں اور پھر عالم عربی میں جب سے شریعت اسلامی کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور وہ طاقتیں میدان میں آ گئیں جنہوں نے انگریزوں کی ایجنسیاں کھولیں، برطانیہ اور امریکہ کی ایجنسیوں کا نظام قائم ہو گیا عالم عربی میں، اور یہ بنیادی طور پر جنگ عظیم اول کے بعد پیش آیا، کیونکہ جنگ عظیم اول جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، اس جنگ عظیم نے سلطنت عثمانیہ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. اور جب وہ اس صورتحال سے دوچار ہوئی اور وہاں پر مصطفیٰ کمال نامی ایک یہودی اس طرح ظاہر ہوا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اور پیچھے سے یہودیوں کی بیکنگ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دینے ہیں اور یہاں سے اس نظام کو جو خلافت کا چلا آ رہا ہے ختم کر دینا ہے، اور عرب ملکوں کو بھی توڑ دینا ہے، اور یہاں پر ترکی قومیت کا نعرہ لگانا ہے، اور عربی پر پابندی، قرآن پر پابندی قائم کر دینا ہے. اور یہ جو علماء اپنے جبہ و دستار کے ساتھ پرانا نظام لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جیلوں میں سڑا دینا ہے یا ان کو دار پر چڑھا دینا ہے، مقتلوں میں ان کو منتقل کر دینا ہے، یہ فیصلہ مصطفیٰ کمال نے کیا اور اس کو نافذ کیا. سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو 1913 میں گرفتار کر لیا گیا، اور یہودیوں نے فیصلہ کیا تھا، بلکہ صہیونیت کا بانی ہرزل نے ملاقات کی تھی سلطان عبدالحمید سے، اور یہ چاہا تھا کہ فلسطین میں جگہ دے دی جائے. انہوں نے دھتکار دیا کہ ذلت کے ساتھ نکل جائے یہاں سے، 1 انچ زمین بھی فلسطین کی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس نے اسی دن قسم کھا لی تھی کہ اب میں ان کی حکومت کو توڑ پھوڑ کے رکھوں گا، اور اس کے لیے پھر پالیسی طے پائی مصطفیٰ کمال کے ساتھ. اور دوسری طرف برطانیہ اس میں پوری طرح شریک تھا، جس کے وزیر خارجہ بلفور نے وعدہ کیا تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں بسایا جائے گا اور فلسطین بحیثیت وطن کے ان کو دیا جائے گا. یہ وہ صورتحال تھی جس صورتحال کے نتیجے میں اور جس صورتحال کے امتداد کے طور پر حجاز کا حاکم شریف حسین انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کرنے میں شامل ہوا کہ اس سے انگریزوں نے یہ کہا کہ حجاز کی حکومت، اردن کی حکومت، عراق کی حکومت، بلکہ پورے جزیرۃ العرب کی حکومت ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ترکی سے علیحدگی کا اعلان کیجیے. تو شریف حسین نے سب سے پہلے بغاوت کی، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی خود مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا، اس وقت شریف حسین کو انگریزوں نے خریدا، اور جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ سے بغاوت ہوئی. اور پھر 1924 میں باقاعدہ ترکی میں اعلان کر دیا گیا کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جاتا ہے. وہ خلافت جو کسی نہ کسی شکل میں خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ اور خلافت بنی عباس کی روایت کو قائم رکھے ہوئے تھی، اور جس میں شریعت نافذ تھی. کوتاہی قاضیوں کی طرف سے ہو جاتی تھی، کوتاہی حکام کی طرف سے ہو جاتی تھی، لیکن شریعت کا کوئی متبادل نہیں تھا. مجلۃ الاحکام العدلیہ
سلطان عبدالحمید نے اسلامی قوانین کے کوڈیفیکیشن کے لیے مرتب کروایا تھا، جیسے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی مرتب کروائے تھے، جن کو بعد میں فتاوی عالمگیری کے نام سے پہچانا گیا، جانا گیا۔ جیسے یہاں ہندوستان میں ایک سلطان عادل نے ایک کام کیا تھا، ویسی وہاں پر ایک سلطان عادل نے مجلۃ الاحکام العدلیہ کو قائم کروایا، اس کا نفاذ کروایا۔ لیکن 1924 میں اس اعلان کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب شریعت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور جب سلطنت عثمانیہ کے بلقان کے علاقے ٹوٹے، روس نے قبضہ کیا، برطانیہ نے کیا، فرانس نے کیا، اور عراق انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور مصر انگریزوں کے ہاتھوں میں گیا، اور سیریا فرانس کے ہاتھ میں گیا، اور لبنان اس کے ہاتھ میں چلا گیا، اور الجزائر پر فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا، اور لیبیا پر اٹلی کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک طرف سے غنڈے اور اوباش چاروں طرف نکل آئے اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے انہوں نے قبضے کی وارداتیں کی۔ یہی وہ دور ہے جس میں عالم عربی کے ایجنٹ خریدے گئے، یہی وہ دور ہے جس میں جو حکومتیں صدام حسین کی، حافظ الاسد کی، اور جزیرت العرب میں آل سعود کی، اور کویت میں آل صباح کی، اور جناب والا امارات میں مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور خاندانوں کی، اور مصر میں عبد الناصر کی، اور الجزائر میں بو مدین کی، یہ جو حکومتیں قائم ہوئیں یہ انگریزوں کی ایجنسیاں تھیں۔ یہ معاہدات کی بنیاد پر قائم ہوئی کہ اسلامی نظام ختم کیا جا رہا ہے، عربی قومیت اب اسلامی خلافت کے مقابلے میں کھڑی کی جا رہی ہے۔ عربی قومیت کے جو رائٹر تھے، جو مفکر تھے، انہوں نے اسلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، نبی پاک علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، شریعت کے خلاف مضامین کی بھرمار کر دی گئی، سڑکوں پر شریعت کا مذاق اڑایا جانے لگا، اور جو شریعت کی بات کرتا تھا اس کے لیے جیل تھے۔ اور مصر میں آپ سب کو معلوم ہے کہ 1949 میں شیخ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا کہ وہ شریعت کے داعی تھے، شریعت کے علمبردار تھے، اسلامی تحریک کے بانی تھے، اور پورے عالم عربی میں اس تحریک کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور وہ تحریک عراق میں بھی قائم ہو چکی تھی، شام میں قائم ہو چکی تھی، جزیرت العرب میں اس کی شاخیں وجود میں آ چکی تھی، اور افریقہ کی شمالی پٹی میں اس کا نفوذ پھیلتا چلا جا رہا تھا، تو انہیں شہید کیا گیا۔ اور 1952 میں ایک انقلاب برپا کیا صدر عبد الناصر نے، اور پھر 1954 میں ایک ڈرامہ رچایا کہ اس پر گولی ماری گئی اور الزام اخوان پر رکھ دیا گیا، اور پھر ان سے جیلوں کو بھر دیا گیا، اور ہوتے ہوتے پھر 1966 تک پہنچتے سید قطب کو شہید کر دیا گیا، اور 67 میں بدترین شکست اسرائیلیوں سے ہوئی۔ اور یہ وہ دور تھا جب مصر کمیونسٹ بلاک میں تھا، جب وہاں کمیونزم کا فروغ کیا جا رہا تھا، اور جو بھی اسلام کا نام لیتا اس کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال تھی پورے عالم عربی کی، بدترین قسم کے اسلام دشمن مسلط تھے۔ اور افسوس یہ ہے کہ حرمین جن کے قبضے میں آیا ان کے بھی معاہدے برطانیہ کے ساتھ تھے، اور معاہدوں میں یہ بات سب سے پہلے طے تھی کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اسرائیل کی سلامتی مقدم رہے گی۔ امریکہ نے بعد میں معاہدہ کیا تو یہ طے کروایا کہ اسرائیل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، ہم آپ کا بھی تحفظ کریں گے اور اسرائیل کا بھی کریں گے، اس لیے اسرائیل کے خلاف کسی اقدام میں آپ کو شریک نہیں ہونا ہے۔ اس پر اتفاق کر کے یہ نظام حکومت قائم ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر ایک غلاف حرمین کا چڑھا دیا گیا، کیونکہ وہ تو اس سرزمین کی خوبی کی بات ہے، لیکن کیونکہ یہ نظام چلا رہا تھا کہ حرمین جس کے ہاتھ میں ہوں گے وہ اس اسلام کا ترجمان ہوگا، اور سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں جب حرمین تھے تو خلافت کا نظام حرمین سے جڑا ہوا تھا۔ اب یہ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کو حرمین حوالے کیے جائیں جو خلافت سے چڑھتے ہوں، جو خلافت کے نظام کے بالکل برخلاف پوری طاقت جھونک دیں، جو کسی اسلامی تحریک کو پنپنے نہ دیں، جو اپنے قبائلی ملوکانہ اور موروثی نظام کو جو
بڑی طاقتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لے، اس کو لا کر کھڑا کرنا ہے تاکہ حرمین کی نسبت سے کبھی اسلامی تحریک کی بات اور خلافت اسلامی کی بات چھیڑی نہ جائے، اور جو چھیڑے اس کو جیل بھیجا جائے۔ یہ معاہدہ ہوا باقاعدہ، اور یہ معاہدے موجود ہیں، انٹرنیٹ پر بھی تفصیلات ہیں اور کتابوں میں ہیں۔ جن حضرات نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں ان بڑی تفصیل کے ساتھ ان معاہدات کا ذکر کیا، اور سن 1948 سے آج تک ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دھیلا بھی سعودی حکومت کی طرف سے اسرائیل کے خلاف نہیں پھینکا گیا، جبکہ اس نے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا اور فلسطینیوں کی اراضی پر قبضہ کیا، ہزاروں کو جیلوں میں بھیجا اور ابھی بھی جیلوں میں پڑے، اور پناہ گزینوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا اور قتل عام کیے صبرا میں، شاتیلا میں اور کتنے مواقع پر۔ لیکن کبھی بھی یہ حکومت جو جزیرۃ العرب میں قائم ہے، اس نے ایک ڈھیلا بھی نہیں پھینکا۔ اور یہ تو کارروائی اس کی رہی مسلمانوں کے بدترین دشمنوں کے ساتھ۔ جب انقلاب شروع ہوا ان ایجنٹوں کے خلاف جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، 50 سال سے ایجنسیاں کھولے ہوئے تھے، اور شریعت کے دشمن جو ایسی طاقتیں تھی، جب ان کے خلاف انقلاب اٹھا اور جوان کھڑے ہو گئے اور بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا حکومتوں کا، اور تونس کی حکومت چشم زدن میں ختم ہو گئی، اور 18 دن میں مصر کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد انقلاب یمن میں بھی پھیل گیا اور شام میں بھی شروع ہو گیا۔ تو پھر انہی حکومتوں نے، باقی ماندہ حکومتوں نے یہ طے کیا کہ اس انقلاب کو ناکام کر دینا ضروری ہے، ورنہ اس انقلاب کی آنچ کل ہمارے یہاں پہنچے گی، ہمیں بھی اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی۔ اس لیے انہیں کچل دینا ہے، جو تحریکات ان انقلابات کے پیچھے ہیں ان تحریکات کو جیلوں میں سڑا دینا ہے اور انہیں زندہ نہیں رہنے دینا ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حاکم جو تقریباً 100-150 سال کے بعد مصر کی سرزمین پر اسلام کی نمائندگی کرنے والا آیا، ڈاکٹر مرسی کی شکل میں، ایک بڑا ہی صالح انسان، تہجد گزار، حافظ قرآن، دین کا صحیح فکر رکھنے والا اور باطل سے مقابلے کا جذبہ رکھنے والا ایک ایسا حاکم کرسی اقتدار تک پہنچا، تو اسے بے دخل کرنے کے لیے ایک بدماش و ملحد فوج جو امریکہ کی کیا پسخوردہ کھانے والی اور اس کے پیسوں پہ پلنے والی فوج، اور اسی طرح کمینے پولیس والے اور ملحدانہ عدالتی نظام، اس کے ساتھ سازش کر کے اس حکومت کو گرا دیا، اور پھر گولیاں کھلم کھلا دن دہاڑے غندوں کی طرح چلوائیں کہ نہ گجرات میں ایسا کبھی فساد ہوا، نہ پورے ملک میں ہندوستان میں کبھی ہندوؤں نے اس طرح مارا ہوگا مسلمانوں کو جس طرح وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل عام رابعہ ادویہ کے میدان میں کرایا گیا، مسجد الفتح میں کرایا گیا، میدان رمسیس میں کرایا گیا، میدان محمود میں کرایا گیا، 9000 انسانوں کا قتل کرا دیا گیا۔ اور اس قتل کرانے کے لیے $50,000 ملین سعودی عرب نے دیے، $50,000 ملین امارات نے دیے، اور اسی طرح رقم کویت نے دی، اور یہ باقاعدہ وہاں جا کر خفیہ طور پر عبد الفتاح سیسی جیسے مجرم یہودی انسان سے یہ کہا کہ ان کو مارو، پیسہ ہم دیں گے۔ تو قتل عام کے مجرم جیسے مصر کے لوگ ہیں، مصر کی فوج اور پولیس جیسے بالکل اسی طرح اکسانے والے، پیسہ دینے والے اسلام کی شریعت میں اور اسلام کی نگاہ میں برابر کے مجرم ہیں۔ اور 3 سال سے شام میں جو قتل عام ہو رہا ہے شیعوں کی طرف سے، بدترین شیعہ جن کی مدد روس کر رہا ہے، چین کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے، ان کی طرف سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے۔ اس طرح مارا جا رہا ہے کہ کہیں کسی ملک میں اس طرح روزانہ چوہے بھی نہیں مارے گئے، کٹمل و مچھر بھی نہیں مارے گئے، جس طرح انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور محلوں کے محلے تہس نہس کیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے بمباری کر کے پورے محلوں کو قبرستان بنایا جا رہا ہے۔
یہ وہ صورتحال ہے جس میں سعودی عرب کی طرف سے مدد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خفیہ طور پر اس ظالم حکومت کا ساتھ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو کٹنے مرنے دیا جا رہا ہے، اپنے بارڈر جو ان کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ کھولے بھی نہیں گئے کہ زخمی اور عورتیں اور بوڑھے اور بیمار اور بھوکے اور پریشان حال اندر آ جائیں اور ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے کیمپس قائم کیے جائیں، جو کام ترکی کر رہا ہے۔ ترکی میں 5 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو کھانا کپڑا دینے کا کام جناب اردوغان صاحب خود کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ہے مومن انسان، عثمانی سلاطین کا نمائندہ، حمیت والا انسان، غیرت مند انسان، کہ جو 5 لاکھ انسانوں پر بذات خود نگرانی میں خرچ کر رہا ہے، اور لاکھوں انسان ترکی میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی ان پر پابندی نہیں، جس جگہ چاہے جائیں۔ اور یہ جو ملک سعودی عرب کہلاتا ہے، اس کے بارڈر کلوز ہے، بلکہ یہاں کے یہ آرڈر پاس کیے گئے ہیں ابھی سعودیہ میں پوٹا اور ٹاڈا، جس طرح قوانین ہندوستان میں پاس کیے گئے تھے، ان سے سخت قوانین پاس کیے گئے ہیں، جن میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جو بھی ملک کا باشندہ جہاد میں شریک ہوا ہوگا اس کو 20 سال جیل میں رکھا جائے گا، جہاد میں جس نے شرکت کی ہوگی۔ تو ان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، اور ترکی کی طرف سے جہادیوں کو مدد دی جا رہی ہے، ان کے لیے کیمپ ہے، ان کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ بتائیے کردار میں کیسا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے مسلمانوں کے کلیجے پھونک دیے، دل شک ہو گئے، اور جتنی بھی اسلامی تنظیمیں ہیں سب تڑپ کے رہ گئی، اور اسلامی تنظیموں کو کچلنے کا کام اس وقت سب سے زیادہ آل سعود کر رہے ہیں۔ مصر میں تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو بالکل غنڈے اوباش یہودی بدماش ہیں، لیکن یہ غترا ڈالنے والے، یہ قال پہننے والے، یہ جبے و دستار کے منافق اور عبداللہ ابن ابی کے چیلے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ خطرناک۔ 60-70 سال کی زبردست محنتوں اور کوششوں کے بعد، دعوتی، اصلاحی، دینی، ثقافتی، تربیتی کوششوں کے بعد الاخوان المسلمون کو دہشت گرد کہنے میں پہل ان مجرموں نے کی۔ وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، میں نے ہندوستان میں کئی جگہ کہا، یہ ایسے ہی ہے کہ ہندوستان کی حکومت یہ فیصلہ کرے دیوبند کے لوگ دہشت گرد ہیں، مظاہر علوم کے لوگ دہشت گرد ہیں، اور گجرات کے تمام مدارس کے لوگ دہشت گرد ہیں۔ جیسے اس فیصلے پر لوگ حیران ہو جائیں گے، ویسے ہی فیصلہ ہے یہ، کیونکہ جو کام الاخوان المسلمون کا رہا، رفاہی کام، تعلیمی کام، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی غذائی ضروریات کا کام، اور کارخانے قائم کرنا اور ان کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا اور تعلیم گاہیں قائم کرنا، خود سعودی عرب کا پورا تعلیمی نظام انہی کا رہین منت ہے۔ میں سعودی عرب میں پڑھتا تھا، جزیرۃ العرب میں، سعودی عرب تو کہنا جائز بھی نہیں ہے، جزیرۃ العرب میں پڑھتا تھا، یعنی جامعۃ محمد بن سعود میں، تو ہمارے تمام اساتذہ اخوانی تھے، جامعہ اسلامیہ کے تمام اساتذہ اخوانی تھے۔ ساری اسلامی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اخوانی حضرات تھے، اور ہزار ان کے شاگرد سعودی عرب کے اور جزیرۃ العرب کے محلے محلے، گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں ان کے شاگردوں کا جال بچھا ہوا، اور شاگرد وہ نہیں کہ جو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو اب حکومت کی مجرمانہ پالیسی کی انتہا ہو چکی ہے۔ اسی لیے آج جتنے بھی اسلامی تحریکات سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے دلوں کی یہی تمنا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اقتدار سے ان کو ہٹا کر اچھے لوگوں کو لائے جو حرمین کا مقام دوبارہ واپس کریں، اور اس ملک کو پھر سے اسلام سے جوڑیں، اور جاہلیت کے جو اڈے قائم کیے گئے ہیں، امریکن اڈے، برٹش اڈے، فرینچ اڈے، ان کے بینک، ان کی کمپنیاں، ان کا نظام پوری طرح نافذ کر دیا گیا، غالب کر دیا گیا اس ملک میں جس کے بارے میں نبی نے انتقال سے پہلے بتاکید وصیت فرمائی تھی، اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں حضور کی اس وصیت کو پورا کیا کہ یہودیوں کو نصرانیوں کو ملک سے نکالا کہ بھائی اس پورے ملک کو اللہ کے رسول نے حرم کسی حیثیت دی. اس ملک میں دوبارہ ان کو طاقتور بنا دینا، ان کی کمپنیاں، ان کے بینک اور بلکہ پورے ملک کو ان کے حوالے کر دینا، یہ کام اس مجرم حکومت کا ہے. اس لیے یہ قابل معافی نہیں ہے اور ان کے لیے سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ جیسے مصر کی جو موجودہ حکومت ہے، یہودی نواز، صلیبیوں، صہیونیوں اور غنڈوں اور اوباشوں کی حکومت جس کا ذمہ دار عبد الفتاح سیسی بنا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ ان کو سخت ترین سزا دے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کی دی ہے، ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے. نمبر 2 پر پھر یہ ہے مجرم جنہوں نے پیسوں کے ذریعے اور اکساہٹ کے ذریعے اور پالیسی کے ذریعے مدد کی ہے. اس لیے پوری دنیا اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک یہ سب دشمن ہو گئے اور اب ان کے زوال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ ان کو ہدایت دینا چاہے تو دے دے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن بظاہر آثار ایسے نہیں ہیں. آثار اب تبدیلی کے ہیں اور یہ تبدیلی دیر سویر آئے گی. خوب یاد رکھیے کہ جتنا ہی کر لیں وہ کوشش، جتنا زیادہ جیلوں میں ڈال لیں لوگوں کو، جو قانون پاس کر لیں، انہیں بہرحال ہارنا ہے، شکست کھانا ہے. وعدہ اللہ کا ایمان والوں سے ہے، تقوی والوں سے ہے، شریعت والوں سے ہے. جو لوگ اللہ کے دین کو لے کر اٹھیں گے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے، اللہ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اس پر ہمیں پورا یقین ہے 100% کہ انشاءاللہ یہی ہوگا، غلبہ اہل حق کا ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم المجرمين. اللهم كف عنا شرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في مصر والشام واليمن وليبيا وإفريقيا وبورما وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.